بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر کوٹ اردو سے۔ کوٹ اردو میں موضع متوانی والا بستی اللہ والی میں چانڈیا برادری میں 20 سالہ رنجش دور، دونوں برادریوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ دونوں برادریوں نے محمد رب نواز کو برادری کی سرپرستی سونپ دی۔ دستار پہنائی گئی تقریب میں ایم پی اے کوٹ اردو اشرف خان رند نے خصوصی شرکت کی۔ دونوں برادریوں کو صلح کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ادھر پتوکی میں جال سازی سے وفاقی وزیر شہریار آفریدی بن کر فون کرنا مہنگا پڑ گیا۔ رفیق نامی ملزم نے وفاقی وزیر شہریار آفریدی بن کر اسسٹنٹ کمشنر سمیت متعدد افراد کو دھمکیاں دی۔ رفیق نامی شخص نے شہریار آفریدی بن کر دوست کو رقم ادائیگی کا حکم بھی دیا۔ ملزمان کو وزیر بن کر فون کرنے کے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے۔ جعلی وزیر بن کر بات کرنے والا رفیق نامی ملزم فرار، ساتھی نعمان گرفتار۔ تھانہ سٹی نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ حاصل پور میں سرکاری اسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث رکشے کے اندر بچے کو جنم دے دیا۔ گزشتہ رات ڈاکٹرز اور عملے کی لاپرواہی کے باعث رکشے کے اندر بچے کی پیدائش ہو گئی۔ خاتون چلاتی رہی لیکن اسپتال عملہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ رائے گنج میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان۔ تبلیغی مرکز کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات، 4 ڈاکو گھر سے 6 تولہ زیورات نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے اہل خانہ پر تشدد کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ تھانہ رائے گنج کی پولیس نے پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے 2 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے عبداللطیف مہر کو رحیم یار خان کا پی ٹی آئی یوتھ ونگ کا نائب صدر مقرر کر دیا ہے۔ چودھری جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ چمن جیسے پسماندہ علاقے میں پی ٹی آئی کے محنتی ورکر کو نائب صدر منتخب کیا ہے۔ تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے کہا کہ پسماندہ علاقے میں پارٹی سے مخلص دوست کو یوتھ ونگ کا نائب صدر اس لیے منتخب کیا ہے کہ علاقے کے مسائل احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ عبداللطیف مہر نے تحریک انصاف کے لیے اپنے علاقے میں بہت محنت کی ہے۔ حاصل پور میں موضع پلہ کا رہائشی نابینا بزرگ فیض بخش پر بدبخت بیٹے کا تشدد، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ نابینا بزرگ شخص کا پولیس کے خلاف احتجاج، تھانہ صدر پولیس کارروائی سے گریزاں۔ نابینا بزرگ نے کہا کہ مجھ پر ظلم کیا گیا۔ نابینا بزرگ نے انصاف کے لیے ڈی پی او بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی میرے درخت کاٹے نے، اچھا تے میں 1-5 میرے بچوں مارا نے، مینو ماریا نے تے بڑا مارا نے تے میں 1-5 تے کال کیتی ہے تو بعد پولیس گئی ہے تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ تو فائر جی ہونا مینو آخا موڑ آیا تو تین فائر ماریا سا، میں خبردار جے گیوں تھا تھانے سے گیا تھا۔ ہن تسی کی مطالبہ کرتے ہو؟ درخت میرے کاٹے نے، منصف اپنے موٹر میری چکی نے تے ہن کاروائی میری نہیں ہوندی بھائی۔ کتنے دنوں سے تسی آ رہے ہو؟ میں ہفتے بعد آ رہا ہفتہ۔ ایس ایچ او ملیا سی تانوں؟ ایس ایچ او جی میں امنا دا ایس ایچ او نہیں ہوندا۔ ڈیرہ غازی خان میں بچوں کی تفریح کے لیے اچھی خبر۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خالد منظور کا چڑیا گھر میں مزید 3 شیروں سمیت دیگر جانور لانے کا اعلان۔ تونسا کے چڑیا گھر کو بھی 3 ماہ کے اندر فنکشنل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈیرہ غازی خان خالد منظور نے چڑیا گھر کا دورہ کیا۔ انہوں نے جانوروں اور پرندوں کی خوراک، صحت اور دیگر معاملات پر بریفنگ لی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن نے چڑیا گھر میں مزید جانور اور پرندے جلد لانے کے لیے بھی ہدایات جاری کی۔ ڈیرہ غازی خان میں 78 کروڑ 95 لاکھ روپے مالیت کا 1140 کنال سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن راجہ نے چوٹی میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا۔ بھاری مشینری کے ذریعے پختہ تعمیرات مسمار کرنے کے ساتھ رقبے پر کاشت گندم کی فصل پر ہل چلا دیے گئے۔ ٹربائن سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ سرکاری رقبے پر قابض پٹھانوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہاولپور چولستان میں قلعہ دراوڑ کے مقام پر چولستان جیپ ریلی کا میدان سج گیا۔ گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل جاری۔ کل کوالیفائی راؤنڈ ہوگا۔ 16ویں چولستان جیپ ریلی میں 3 مختلف کیٹیگریز جن میں پری پیڈ، اسٹاک اور خواتین کیٹیگری میں 100 سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ کی جا چکی ہیں۔ پری پیڈ کیٹیگری کے 220 کلومیٹر جبکہ اسٹاک اور خواتین کیٹیگری کے لیے 165 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا ہے۔ پری پیڈ کیٹیگری میں نادر مکسی، اسٹاک کیٹیگری میں زاہد کلیار اور خواتین کیٹیگری میں
تشنا پٹیل اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گی۔ جیپ ریلی کا فائنل 14 فروری کو ہوگا۔ شور کوٹ میں پولیس کے زیر حراست ملزم کے زخمی ہونے کا معاملہ، بار ایسوسی ایشن شور کوٹ نے 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ شور کوٹ میں پولیس کے زیر حراست ملزم کے زخمی ہونے کا معاملہ، بار ایسوسی ایشن شور کوٹ نے 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر بار ایسوسی ایشن نعیم آفاق گڈو کا کہنا ہے کہ ملزم عباس کا ریمانڈ دیتے ہوئے علاقہ مجسٹریٹ سول سمیع اللہ نے ملزم کے کسی بھی نقصان کی صورت میں ایس ایچ او تھانہ شور کوٹ سٹی اور تفتیشی افیسر ذمہ دار ہوں گے۔ علاقہ مجسٹریٹ کے احکامات کے باوجود پولیس کا مقابلہ قابل مذمت ہے، جس کی وجہ سے بار ایسوسی ایشن نے 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور کچہری احاطے میں پولیس کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے حکم پر ڈی او انڈسٹریز اسپیشل مجسٹریٹ کی منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی، مہنگے داموں شے خورنوش فروخت کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر کے حکم پر ڈی او انڈسٹریز راشدہ بطول نے شہر میں منافع خوری کرنے والوں کے خلاف اسپیشل برانچ اور پولیس کی ہمراہ کارروائی کی۔ ڈی او انڈسٹریز کے مطابق سبزی، مچھلی اور کریانہ مہنگے داموں فروخت اور نرخ نامہ آویزہ نہ کرنے والوں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ڈی او انڈسٹریز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منافع خواری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایف بی آر کی پالیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ تاجران کا ٹیکس نیٹ ورک کے دائرے میں لانے کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے۔ دیکھتے ہیں بکر سے بیورو چیف سیف الرحمان سیف کی رپورٹ۔ ایف بی آر کی پالیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ تاجران کو ٹیکس نیٹ ورک کے دائرے میں لانے کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے اور تاجران کو موقع پر فارم دیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ان لینڈ ریونیو آفیسر محمد خالد معاذ نے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات کے تحت خوف و ہراس کی فضا پیدا کیے بغیر تاجران کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فائلر بن کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ایف بی آر نے ڈور ٹو ڈور ٹیکس گزاروں کا تعین کرنے کے لیے ایک مہم چلائی ہے، جس کے لیے ایک آسان سا سروے فارم تقسیم کیا جا رہا ہے، جو کہ شاپ ٹو شاپ ہر تاجر کے پاس پہنچ رہا ہے۔ جو تاجر آلریڈی پہلے سے ٹیکس گزار ہیں، انہوں نے صرف اپنا نیشنل ٹیکس نمبر یا شناختی کارڈ نمبر اور ساتھ شناختی سابقہ گوشوارہ جمع شدہ گوشوارہ کی کاپی لفٹ کرنی ہے، اور جو ٹیکس گزار نہیں ہیں انہوں نے اپنے متعلق شناختی کارڈ نمبر، نام، کاروبار کا نام اور بجلی کا ریفرنس نمبر، یہ آسان سا فارم ہے۔ اور میں گزارش کروں گا تمام ایسے لوگوں سے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ فوری طور پر رجسٹرڈ ہو جائیں اور اپنا رجسٹرڈ ہونے کے بعد گوشوارہ آمدن جمع کرا دیں، اور اس فارم کو جلد سے جلد پر کر کے دفتر ایف بی آر میں جمع کرا دیں، اور اس میں کسی قسم کا خوف، خطرہ، فکر لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک قومی فریضہ ہے اور اس قومی فریضہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایف بی آر کا یہ طریقہ کار جو یہ سروے میں استعمال ہو رہا ہے، ڈور ٹو ڈور سروے ہے، اس میں عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ وہ فائدہ اس لیے کہ فیلر اور نان فیلر حضرات جو ہیں ان میں بھی ایک تمیز پیدا ہو جائے گی۔ اس سروے کا مقصد یہی ہے کہ فیلر جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، جو نان فیلر حضرات ہیں وہ بھی فیلر بن جائیں، اور فیلر حضرات کا جو حق ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ گورنمنٹ کا یہ سروے، ایف بی آر کا یہ سروے اور ان کی یہ کاوشیں جو ہیں یہ ہر لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ تاجران کے مطابق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا یہ احسن اقدام ہے جس سے تاجر برادری کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے۔ ساہیوال میں اسسٹنٹ کمشنر ان ایکشن، کسانوں کو مہنگے داموں بیج مکئی فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ساہیوال میں کسانوں کو مکئی کے بیج کا 9,000 والا تھیلا 13,000 روپے میں فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائیاں۔ کمشنر ساہیوال نادر چٹھا کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر میاں سرمد حسین نے کسانوں کو مہنگے داموں بیج مکئی فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دیں۔ کمشنر نادر چٹھا کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ادھر ایبٹ آباد میں ایوب ٹیچنگ اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر احسن اورنگزیب نے کورونا وائرس کے ویکسین سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ایبٹ آباد ایوب ٹیچنگ اسپتال کو روزانہ کی بنیاد پر 50 کورونا ویکسین کی ڈوز فراہم کی جائیں گی۔ ایوب ٹیچنگ اسپتال کے ای پی آئی سینٹر میں کورونا ویکسین لگانے کے عمل کے افتتاح کے بعد آن لائن طریقہ کار کے مطابق نام آنے پر ڈاکٹر فاروق شاہ اور دیگر اسٹاف کو ویکسین لگائی گئی۔
خیبر پختونخوا میں فوڈ اتھارٹی سوات ٹیم کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ملاوٹ کے خلاف مہم جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی اسد قاسم کی ہدایات پر سوات کی تحصیل بابوزئی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ گوشت، مسالہ جات اور چائے کو موقع پر ٹیسٹ کیا گیا۔ بھاری مقدار میں مضر صحت ملاوٹی مسالہ جات اور مضر صحت چائے کو ضبط کر لیا گیا۔ ناقص صفائی پر ایک ریسٹورنٹ سیل کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق رنگ والی چائے اور مسالے کو ضبط کیا جائے گا اور بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ کوٹری میں کرونا وائرس اور قومی یکجہتی وین کا گشت شروع۔ پاکستان پیس کلیکٹیو وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے کرونا آگاہی کے متعلق موبائل وین کوٹری ڈپٹی کمشنر آفس جام شورو پہنچنے پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالقادر اقبالانی نے استقبال کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالقادر نے بتایا کہ مذکورہ وین کرونا وائرس کے حوالے سے عوام میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ تانا اوباڑو پولیس کا جوئے کے اڈے پر چھاپا، 4 جواری گرفتار، داؤ پر لگی رقم اور دیگر سامان برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تانا اوباڑو پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جام محلہ اوباڑو میں محمد یوسف سولنگی کے ہوٹل پر چھاپا مار کر 4 ملزمان کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ داؤ پر لگی 2800 روپے کی رقم بھی برآمد کر لی۔ درکنڈی کے قریب پرائمری اسکول کے لیے کہ ٹیچر کا بچے پر وحشیانہ تشدد، ڈنڈا لگنے سے بچے کی آنکھ متاثر ہو گئی۔ ورثا کا پریس کلب کے باہر احتجاج، اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کنڈی کے نواحی قصبے بسٹا میں ڈامو مل پرائمری اسکول میں 5ویں کلاس کے طالب علم 12 سالہ راجیش پر ٹیچر عبدالغفور نے وحشیانہ تشدد کیا، جس کے باعث بچے کی آنکھ شدید متاثر ہو گئی۔ ورثا نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ٹیچر عبدالغفار نے شراب کے نشے میں دھت بچے پر تشدد کیا۔ ورثا نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ ٹیچر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ فیض گنج بار کے الیکشن قریب آتے ہی قانون دان سرگرم ہو گئے۔ ایڈوکیٹ اسد علی راجپر فہد علی کی زیر صدارت وکلا برادری کا اجلاس ہوا۔ رئیس اختر حسین راجپر کی رہائش گاہ پر یہ اجلاس منعقد ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں فیض گنج کے رپورٹر امداد جان کی اس رپورٹ میں۔ فیض گنج بار کی الیکشن نزدیک آتے ہی فیض گنج بار کے قانون دان سرگرم بن گئے۔ الیکشن میں بھرپور حصہ لینے اور مقابلہ کرنے کے لیے فیض گنج بار کے ایڈوکیٹ اسد علی راجپر فہد علی بامن کی زیر صدارت وکلا برادری کا اجلاس رئیس اختر حسین راجپر کی رہائش گاہ پر منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہائی کورٹ سکھر بار کے سینئر ایڈوکیٹ حاجی شمس راجپر مہمان خاص تھے۔ وکلا برادری اجلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فیض گنج بار کے ایڈوکیٹ اسد علی راجپر نے وکلا کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون دان ہیں اور ہم انصاف کے ترازو میں تلتے ہیں۔ ہم چینج لانا چاہتے ہیں۔ سیاست سے بالا تر بن کر ہم فیض گنج بار میں وکلا کے حقوق کی جدوجہد کریں گے۔ سکھر بار کے ایڈوکیٹ حاجی شمس الدین راجپر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلا میرا اثاثہ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ وکلا کے حقوق کی بات کی ہے۔ سب مل کر فیض گنج بار میں سلیکشن نہیں جمہوری الیکشن کرانا چاہتے ہیں، جو ہمارا بنیادی حق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیض گنج بار میں کامیابی کا تاج کس کے سر پر آتا ہے۔ کیمرہ مین مشہد رضا کے ساتھ امداد چانگ، TV2۔ ٹنڈولا یار میں نالے ابل پڑے، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جھنڈو مری کے رہائشیوں کا احتجاجی مظاہرہ، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ تعلقہ جھنڈو مری کے رہائشیوں کا پبلک ہیلتھ اور ٹاؤن کمیٹی پیارو لونڈ کی نااہلی کے خلاف احتجاج، روڈ بلاک کر کے نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر فتح خان، الطاف میو، سلیم گدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلی محلوں اور گھروں میں سیوریج کا گندا پانی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غریب آباد محلے میں محمد یوسف کو پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ ڈرب مہر شاہ میں غریب آباد محلے میں محمد یوسف کو پاگل کتے نے کاٹا۔ ڈرب مہر شاہ میں آوارہ کتوں کا راج ہے۔ غریب آباد محلے میں محمد یوسف کو پاگل کتے نے کاٹ لی۔ ڈرب مہر شاہ میں UC سیکرٹری نے عدالتی حکم ہوا میں اڑا دیا۔ عدالت نے شہر میں کتے مارنے کا حکم دیا تھا۔ UC سیکرٹری نے 2-4 کتے مار کر خانہ پوری کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کنڈیارو سے خبر ہے کہ کنڈیارو قومی شاہراہ پر پولیس کی کارروائی، 40 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ کنڈیارو پولیس نے کار سے 40 کلو چرس بند کرنے کا دعویٰ کیا، جس میں CI انچارج نوشہر و فیروز یار محمد رند نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس کنڈا پل کے قریب قومی شاہراہ پر چیکنگ کے دوران ایک کار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کار ڈرائیور نے کار نہ روکی اور آگے جا کر کار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے کار کو اپنی تحویل میں لے لیا۔
قبضہ مافیا کے حوالے سے خبر ہے سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں اسسٹنٹ کمشنر نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 126 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا دی۔ ساہیوال میں قبضہ مافیا سے 7 کروڑ روپے کی 126 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا نائلہ باقر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال محمد جمیل حیدر نے قصبہ ڈیرہ میں نصر پرویز کے قبضے سے 119 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ نصر پرویز نے فش فارم بنا رکھے تھے۔ انجمن طلباء اسلام کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طلباء یونینز پر پابندی غیر آئینی ہے، دوسری یونینز کی طرح طلباء یونینز پر پابندی ختم کر کے الیکشن کروائے جائیں۔ پرویز مشرف نے طلباء یونینز پر پابندی لگا کر آمریت کی بدترین تاریخ رقم کی۔ انجمن طلباء اسلام ماہ فروری کو ماہ سیاہ کے طور پر مناتی ہے۔ رواں ہفتے طلباء حقوق منائیں گے۔ انجمن طلباء اسلام نے مطالبہ کیا کہ غیر جمہوری اور غیر آئینی پابندی کو فوری ختم کر کے طلباء یونینز کو بحال کیا جائے۔ چونیا بھٹا خشت کے قریب تیز رفتار کیری ڈبہ اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 نوجوان جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے تلونڈی کے رہائشی اور سگے بھائی تھے۔ کیری ڈبہ کا ڈرائیور فرار، زخمی ہونے والے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ حافظ آباد میں 62 افراد نے پیٹرول پمپ پر دھاوا بول دیا، ملازمین کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، 4 پمپ ملازمین شدید زخمی ہو گئے۔ پیٹرول پمپ سے لاکھوں روپے نقدی بھی لوٹ لیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا، جس کا ملزمان پیٹرول پمپ سے لاکھوں روپے نقدی بھی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بہاولپور تھانہ سول لائن پولیس کی قمار بازوں کے خلاف کارروائی، 6 قمار باز گرفتار، داؤ پر لگی رقم برآمد، مقدمہ درج۔ بہاولپور تھانہ سول لائن پولیس نے قمار بازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 قمار باز ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے داؤ پر لگی رقم 20,000 اور 2 عدد 1500 روپے والے پرائز بانڈ بھی برآمد کر لیے گئے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او کے مطابق ملزمان کی شناخت وسیم، عمران، خالد، عابد کامران اور ریحان کے نام سے ہوئی ہے۔ شیخوپورہ کی تحصیل شرکپور میں قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی زمین پر اسپیشل چلڈرن ولیج کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اسپیشل چلڈرن ولیج کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کے تعاون سے گزشتہ 10 سال سے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر قابض گروپوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10 کروڑ روپے مالیت کی 104 کنال 8 مرلے سرکاری اراضی واگزار کرائی، جس پر خصوصی بچوں کے لیے چلڈرن ولیج تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کی تعمیر کا افتتاح صوبائی وزیر برائے خصوصی تعلیم چودھری محمد اخلاق نے رکن صوبائی اسمبلی میاں جلیل شرکپوری اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کے ہمراہ کیا۔ بارکھان تگاؤ کے علاقے میں 2 قبیلوں کے درمیان فائرنگ، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تگاؤ کے علاقے میں 2 قبیلوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ شاہوانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈیرہ غازی خان منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کرنے والے افراد فرار۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف جلد سے جلد کارروائی کر کے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ فیروز والا شیخوپورہ ضلعی انتظامیہ بھی بجلی چور نکلی، وابڈا کو لاکھوں کا چونا لگا دیا۔ گورنمنٹ بنیادی مرکز صحت وانڈلا دیال شاہ میں ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری ہونے لگی۔ فیروز والا دیہی مرکز کے ساتھ ساتھ انچارج ڈاکٹر نورین اور 7 سرکاری کوارٹر بھی بجلی چوری کرنے میں مصروف ہیں۔ 4 لاکھ روپے بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر وابڈا ملازمین نے بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا تھا۔ 14 لاکھ فنڈ ملنے پر بھی انچارج ڈاکٹر نورین نے بل ادا نہ کیا۔ تنگوانی کے قریب جعفری اور مکسی کے 2 گروپوں میں فائرنگ، نور اللہ مکسی نامی شخص شدید زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو اسپتال پہنچایا۔ نور اللہ مکسی کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث کند کوٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کا تاحال کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے آر پی او ملتان سید خرم علی کی زیر صدارت اجلاس، امن برقرار رکھنے کے لیے روایتی طریقوں سے ہٹ کر اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ آر پی او ملتان سید خرم علی نے کہا کہ پولیس کا بہتر تاثر اجاگر کرنے کے لیے بھی مؤثر عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کے بنیادی فرائض ہیں۔ پولیس غیر جانبدار رہ کر حقائق پر تفتیش کی ذمہ داری پوری کرے۔ کبیروالا تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، 8 ملزمان کے قبضے سے 15 موٹر سائیکل، 2 لاکھ روپے نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کبیروالا پولیس اور اسپیشل ٹیم کی مشترکہ کارروائی سے موٹر سائیکل چور گینگ کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے موٹر سائیکل، نقدی اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار گینگ میں ملوث ارکان خانہ وال اور دیگر اضلاع میں موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہائر سیکنڈری اسکول کے 3 اساتذہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول کے 3 اساتذہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ہنگورجا ہائر سیکنڈری اسکول کو سیل کر کے پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
کوٹ چٹھا میں صحت انصاف کارڈ کی تقسیم میں کرپشن کا سلسلہ جاری۔ انتظامیہ کے مخصوص کارندے صحت کارڈ کے عوض فی کس 100 سے 200 روپے رشوت وصول کرنے لگے۔ رشوت لینے کی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے کو موصول۔ غریب شہریوں کو دیے جانے والے صحت انصاف کارڈ تقسیم کرنے والی ٹیم فی کس 100 روپے سے 200 روپے رشوت وصول کرنے لگی۔ سادہ لوگ شہریوں سے فی کارڈ 100 روپے سے 200 روپے تک رشوت لینے کی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کی ہے۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ شہریوں کے صحت کارڈ دینے کی رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ صحت انصاف کارڈ تقسیم کرنے والی ٹیم کے اس عمل پر سیاسی اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی وی ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔